انیشیٹوز لیتے رہتے ہیں. آج بھی جس فیسٹیول کا یہ انعقاد کرنے جا رہے ہیں یقیناً کامیاب رہے گا. سب کو جوڑ رہے ہیں ملک میں بھی اور باقی ملکوں کو بھی. جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ یو ایس سے بھی لوگ یہاں آئے ہیں, ترکیہ سے, سری لنکا سے, ایران سے. تو یہ بھی ایک ملکوں کی ثقافت کو جوڑنا اور ایک دوسرے کی پہچان کروانے میں اہم کردار جو ہے وہ آرٹس کونسل کا اور احمد شاہ صاحب کا ہے. انور مقصود صاحب چلے گئے تو وہ کہہ رہے تھے کہ ملک میں ڈرامہ چل رہا ہے. تو میں اگر وہاں موجود ہوتے تو کہتے ہیں کہ میں ان سے کہتا کہ مقابلہ کر لے کہ کون جیتتا ہے یہ ڈرامہ, ہم سیاستدانوں کا اور یہاں موجود ہمارے عظیم فنکاروں کا. ہمارے عثمان پیرزادہ صاحب بیٹھے ہیں تو یقیناً ہم سیاستدان ڈرامے میں جیت جائیں گے. کیونکہ آپ تھوڑا کم موقع ملتا ہے ہمیں روزانہ 8 سے 9, 7 سے 8 اور کبھی کبھی 10 سے 11 روزانہ ہی پریکٹس کرنے کا اور بہت سارے جھوٹ بولنے کا موقع ملتا ہے. تو اس لیے عادت بڑھ گئی ہے تو برا ماننے کی کوئی بات نہیں. باقی رہے گی بات پاکستان کی تو اسے تو ہم نے ایک سائڈ پہ رکھ دیا ہے. پہلے ہم اپنے آپ کو بنا لیں, بگاڑ لیں, کچھ بچے گا تو وہ پاکستان کے حوالے کر دیں. اور 76 سال گزرنے کے بعد ہم ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں کہ کیسے چلے گا یہ پاکستان. اور اب تو یہ حالت ہے کہ 8 سے 9 والے شو میں تو یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ حکومتی نمائندہ کون ہے اور اپوزیشن والا کون ہے, کیونکہ دونوں ہی ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ بجلی کا بحران کیسے ختم ہے. تو بہت سارے بحران ہیں, لیکن بدقسمتی سے جس شہر میں آپ سب بیٹھے ہیں اسے معیشت کا ہب کہا جاتا ہے, اسے روشنیوں کا شہر کہا جاتا تھا, جو کہ اب مجرموں کا شہر بنتا جا رہا ہے. اسٹریٹ کرائم اور یہاں کے رہنے والوں کو بجلی, پانی اور گیس سے تقریباً محروم کر دیا گیا ہے. اور مجھے لگتا ہے آنے والے سالوں میں یہ تینوں چیزیں صرف آرٹس کونسل میں ہی ملا کریں گے. اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ پورے صوبے اور پاکستان میں ہو تو فوری طور پہ احمد شاہ صاحب کو کوئی اہم ذمہ داری دے دی جائے, کیونکہ مجھے اس بات کا یقین ہے کہ یہ صلاحیت ان میں موجود ہے کہ یہ اس ذمہ داری کو احسن طریقے سے نبھا سکتے ہیں. لیکن اس بار بھی نمبر پہلا تھا لیکن آخری تک آواز یا اس کا اظہار نہیں کیا گیا. میں خود بھی منتظر ہوں کہ کس دن اہم ذمہ داری کا آپ کا اعلان کر دیا جائے. لیکن یہ ہوگا تب جب ہمیں پاکستان میں کوئی بہتری لانی ہوگی. تو جب تک آپ کا اناؤنسمنٹ نہیں ہوتا تو آپ سمجھ جائیں کہ ہم چاہتے ہی نہیں ہیں کہ کوئی بہتری لائی جائے. لیکن ہمارے عبدالعزیز گورنر پنجاب نے یہ کہا کہ مایوس نہیں ہونا, اور یہ بات حقیقت ہے کہ ہمارا مذہب اسلام بھی اور اس کی تعلیمات ہمیں یہی درس اور سبق دیتی ہیں کہ ہم نے مایوس کرنا نہیں ہے, ہونا نہیں ہے, مایوس کرنا ہے ویسے سیاستدانوں کا کام. لیکن انشاءاللہ تعالی کوشش ہوگی کہ ہم سب مل جل کر جو بچا کچا پاکستان میں رہ گیا ہے اسے جلد ہی لوٹ کھسوٹ کے ختم کرتے ہیں. یہ میں اس لیے آرٹس کونسل میں ہوں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں, آپ اس حقیقت نہ سمجھ لیجیے گا, کیونکہ تقریریں اور بہت زیادہ سیریس باتیں ہوں گی تو میں نے کہا تھوڑا لائٹر موڈ پہ آپ لوگوں کو یہاں کم از کم بجلی, پانی اور گیس سے محروم لوگوں کے چہروں پہ, کیونکہ یہاں اے سی بھی چل رہا ہے, لائٹ بھی اچھی ہے, تو تھوڑا سا لطف اندوز ہو جائے. دیکھیں اگر بات اس پر دوسرے کو ٹھیک کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور اپنے اس وطن کو ٹھیک کرنے کا ہمارے پاس ٹائم نہیں. ہم ایک دوسرے کی سیاست, ایک دوسرے کے کاروبار اور ایک دوسرے کی ذات کو ٹھیک کرنے میں لگے.
ہمیں تنقید کرنا ہی آتا ہے بس فقط، اور وہ بھی دوسروں پر۔ دنیا میں سنا تھا کہ لوگ دھوکہ دیتے ہیں، یہ پہلی قوم ہے جو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہی ہے اور مسلسل دیتی چلی آ رہی ہے، اپنے آپ کو بھی اور اپنی آنے والی نئی نسل کو۔ کون ٹھیک کرے گا؟ یہ ایک سوال ہے، اور کب ٹھیک کریں یہ دوسرا سوال ہے۔ کوئی مسیحا نہیں آئے گا، ہمیں ایک دوسرے کا ہی مسیحا بننا ہے، ہمیں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامنا ہے، کیونکہ جو کام ریاست کو کرنا تھا وہ تو نہیں ہو سکا، لیکن جو کام ہم نے کرنے تھے وہ بھی نہیں ہو سکے۔ انور مقصود صاحب چلے گئے، ورنہ میں ان سے ضرور کہتا کہ ایک ہی انور مقصود کیوں ہے ہمارے پاس؟ کیوں نہیں بہت سارے انور مقصود؟ ایک ہی معین اختر تھا، ایک ہی عمر شریف تھا اور چلا گیا۔ ایک ہی ادیب رضوی ہے، کیونکہ ہم نے سب چیزیں ایک ایک ہی رکھی ہوئی ہیں۔ پورے پاکستان میں سنا ہے ایک ایچ ایس این کالج ہے جس سے پڑھ لکھ کر پرائم منسٹر بھی بن جاتے ہیں، ججز بھی بن جاتے ہیں، لیکن اگر اتنا اچھا کالج ہے تو پھر پورے پاکستان میں اس کی برانچز کیوں نہیں ہیں؟ کیوں نہیں ہے؟ ایک گرامر اسکول ہے کراچی میں، اگر آپ یہاں کراچی والوں نے نام سنا، لیکن ایک ہی ہے بس۔ لیکن اس کے سامنے ایک شیریں جناح کالونی ہے، اس میں بھی ایک اسکول ہے جس میں نہ بینچز ہیں، نہ فین ہے، نہ اچھا ٹیچر ہے، اور یہ سب ہم ہوتا دیکھ رہے ہیں۔ ایک ایلیٹ کلاس جو صاحب حیثیت بھی ہے اور صاحب ثروت بھی ہے، لیکن کبھی سوچئے گا کہ اس ماں کو ہم کیا جواب دیں جو اپنی گلی میں کھلونے والے کے آنے سے پہلے اپنے معصوم بچوں کو زبردستی سلا دیتی ہے، کیونکہ اس کے پاس وہ 30 اور 20 روپے نہیں ہیں اپنے ان بچوں کو کھلونے دلانے کے۔ وہ کرائے کے مکان میں رہتی ہے اور اپنے میاں کی تنخواہ پہلی تاریخ کو نہ ملنے کا غم کرتی ہے، اور جو تنخواہ ملتی ہے وہ کبھی 20,000 اور کبھی 15,000 ہوتی ہے۔ تو 15 سے 20,000 اور 25,000 میں کروڑوں لوگ اس ملک میں گزارا کر رہے ہیں، اور اس کے ذمہ دار ہم ہیں، اور کہیں آپ بھی ہیں، کیونکہ ہم سب نے یہ تہیہ کر رکھا ہے کہ ہم اچھے ڈاکٹر بن جائیں گے، اچھے انجینئر بن جائیں گے، اچھے کاروباری، اچھے سیاستدان، ہم سبھی کچھ بن چکے ہیں سوائے اچھا پاکستانی بننے کے اور کہیں اچھا مسلمان بننے کے، باقی ہم سب بن چکے ہیں۔ لیکن باقی کیا ضرورت ہے ہمیں اچھا پاکستانی بننے کی؟ ورنہ کسی شاعر نے خوب کہا کہ ایک عمر سے فریب سفر کھا رہے ہیں ہم، ایک عمر سے فریب سفر کھا رہے ہیں ہم، معلوم ہی نہیں کہ کہاں جا رہے ہیں۔